صحابہ نے بتایا، حضرت علی کہتے ہیں کہ سب سے مشکل ترین ویلا ہم پر وہ تھا جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ یہ بڑا مشکل ویلا تھا، اور اس سے بڑی اس امت کے لیے نہ کوئی آزمائش اور نہ کوئی اس سے بڑا اس امت کے لیے امتحان تھا کہ اللہ کے رسول سرور انبیاء اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ ارے جن کی محبت کا یہ عالم ہے کہ جب تک ان سے اپنے جسم جان اولاد سے زیادہ محبت نہ ہو جائے، تیرا میرا ایمان پورا نہ ہو، وہ اس دنیا سے جائیں، تو پھر کیا مدینے والے اصحاب کا عالم ہوگا اور وہ کیسا منظر ہوگا۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور پاک نے سمجھایا ہوا تھا، تعلیم دی ہوئی تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ کو حکم دیا، اے علی میرے غسل کا ڈیوٹی تیرے ذمہ ہے۔ صحیح روایات نہج البلاغہ کی روایتوں میں نے یہ حدیث پڑھی، حضرت علی حضور کو غسل دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ بات کرتے ہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا، اے علی کیا بات کر رہے ہو، ذرا اونچا بولو نا تاکہ ہم بھی سن لیں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا، یا حبیب اللہ، اگر آپ نے ہمیں روکا نہ ہوتا، صبر کی تلقین نہ کی ہوتی، ہمیں صبر کرنے کو نہ کہا ہوتا، آج علی ہر جگہ پہ محفل غم مچاتا اور رو رو کے اپنی آنکھوں کی جو سیاہی ہے وہ ختم کر کے سفیدی میں تبدیل کر دیتا۔ آنکھوں سے پانی اتنا بہتا کہ آنکھوں کا پانی ختم ہو جاتا، پر یا رسول اللہ آپ نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے اور آپ نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، ہم آپ کی تعلیمات کو چھوڑ کے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، اب یہی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات ذی وقار، یہ بڑی لمبی ایک داستان ہے۔ حضور پاک سرور انبیاء علیہ السلام کا دنیا سے جانا، اس سے بڑا اس کائنات میں غم کوئی نہیں۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے جانا اس امت کے لیے قیامت تک اس سے بڑا غم کوئی نہیں۔ یہ تو تیری میری بات ہو گئی، حضرت علی سے نہ پوچھ لے۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے جانے سے وہ دروازے بند ہو گئے جو کھلے تھے۔ نبوت پر وحی کا نزول ہوتا، نت نئی خبریں، آپ کی زیارت، آپ کے پاس بیٹھنا، یہ سب کچھ بند کر دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے جانے کا بے پناہ صدمہ ہے، پر ہم کریں کیا؟ ہمیں آپ نے حکم دیا ہے کہ صبر کر کے رہنا ہے۔ اب میں سوالیہ نشان پوری کائنات کے لوگوں کو یہ سوالیہ نشان دے رہا ہوں، جب سب سے بڑا صدمہ وہ حضور سرور انبیاء کا ہے، اور تاریخ میں 2 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کملی والے آقا کا تاریخ وصال بتایا گیا۔ آقا دو جہاں اس دنیا سے گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، حضور آج بھی زندہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دوسری رہی کوئی نہیں۔ کیوں کہ اللہ نے فرمایا ہے شہید زندہ ہے، جب شہید زندہ تو نبی کیوں نہیں زندہ؟ یہ تو ہمارا عقیدہ، حضور آج بھی زندہ ہے، پر یہ زندگی کچھ تھوڑی سی مختلف ہے اس جہان سے۔ کیوں کہ اس وقت ہر کوئی دیکھتا، زیارت کرتا، پاس بیٹھتا، اپنے دکھوں کی داستان آقا دو جہاں کی خدمت عالی میں گزاری کرتا۔ آج وہ دروازہ تو بند ہے، اب جو وحی کا آنے کا سلسلہ تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ یہ ساری باتیں بے شک اپنی جگہ پہ ہیں، پر حضور پاک کا جانا یہ کتنا مشکل ترین مرحلہ تھا۔ پر مجھے بتاؤ، ربیع الاول آئے تو جس مہینے میں آقا نامدار کا وصال ہو، اس مہینے میں خوشی کا اظہار ہو، اور محرم آئے تو پھر غم کیسا؟ محرم میں نواسے کی شہادت ہے، ربیع الاول میں نانے دنیا سے گئے ہیں۔ اب بتاؤ ہاں ایمان سے پوچھ کے، نانا افضل ہے کہ نواسا افضل ہے؟ جب نانا افضل ہے، کائنات بولتی ہے، تو پھر نانے کے جانے پہ نہ غم ہے، نہ غم کا کوئی رواج ہے، نہ غم منانے کی اجازت ہے۔ تو مجھے بتاؤ پھر نواسہ رسول کے جانے پہ یہ غم بھی کیسا کہ شہادت کے بعد غم ہوتا ہے، شہادت سے پہلے غم ہے۔
توجہ کرنا، یہ میرے جملے بڑے، میں نے بڑی محنت کر کے بڑا طویل مضمون اس کو چھوٹے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ اب غور کا، یہ ہر بندے کو میں یہ سوالیہ نشان دے کے جا رہا ہوں۔ جب افضل رسول پاک ہیں امام حسین، جتنا بھی اونچا رتبہ ہے حضور پاک کے برابر نہیں ہے، تو پھر یارو جب نانے کا وفات کا مہینہ آئے تو پھر تو مٹھائیاں بھی ہوں، جشن بھی منایا جائے، مبارکیں بھی ہوں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جب نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ آئے، یکم محرم کو بھی غم، 2 کو بھی غم، پھر 7 کو بھی غم، پھر 8 کو بھی غم، پھر 10 کو تو غم کی انتہا، جب 11 ہوئی تو غم ختم۔ یہ سوچنے والی بات ہے اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور پھر تاریخ کو آپ اگر کھنگالیں تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ جو سلسلہ جلوسوں کا میں نام دے رہا ہوں، تلاش کرنا، کتابوں سے، نیٹ سے نہیں ملے گا۔ معز الدولہ ایک بندے کا نام ہے، اس نے 335 ہجری میں اس کام کا آغاز کیا۔ 335 ہجری میں ایک بار کام کیا، لوگوں کا کہا کہ 10 محرم ہے، کالے کپڑے پالو، غم والی صورت بنا لو اور تھوڑی دیر غم اپنے اوپر طاری کر لو۔ پھر 965 تک ہجری، 965 تک اس کو رواج نہیں دیا گیا، بس محرم آتا گزر جاتا۔ وہی آگ جو معز الدولہ نے لگائی تھی، اس کا ایک جانشین، اس نے کہا اب میں جو آگ لگانے لگا ہوں یہ اتنی بھڑکے گی، قیامت تک کوئی بجھانا چاہے گا تو نہیں بجھے گی۔ وہ یہ آگ ہے کہ 10 محرم الحرام کو لوگ امام علی مقام کے نام پہ جشن بھی مناتے ہیں، کہیں بیچارے ڈھول مناتے ہیں، کہیں غم مناتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی خرافات بن پڑی ہیں۔ ان سب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راستے بند کرنے نہیں آئے تھے، بند راستے کھلوانے آئے تھے۔ وہ راستہ طریقت کا ہو، وہ راستہ شریعت کا ہو، وہ راستہ تیرے میرے گھر کا ہو، جو بند راستے تھے امام علی مقام نے وہ سارے ہموار کیے ہیں۔ طریقت پہ حملہ ہو رہا تھا، شریعت پہ حملہ تھا، یزید جیسا ناہنجار بندہ شریعت و طریقت پہ حملہ آور ہو رہا تھا۔ امام علی مقام نے جان دی، اولاد دی، سب کچھ دیا، اس واسطے دیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا لایا ہوا دین کا راستہ وہ ہمیشہ کے لیے استوار رہے۔ حضرت سیدنا امام حسین، آپ کی شہادت کا غم منایا جاتا ہے۔ ہونا چاہیے اہل ایمان کو کہ آپ کی جو شہادت ہے اس کا سلسلہ بڑا عجیب ہے، پر سوال یہ ہے کہ جتنے غم منانے کا طریقہ اسلام نے دیا اس کے مطابق ہونا چاہیے، اس سے تجاوز نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں کہ اسلام غم کا بھی اصول دیتا ہے اور خوشی کا بھی قانون دیتا ہے۔ اسلام ایسا نہیں کہ ایک چیز ہی بتائے، اگر غم بتاتا ہے تو خوشی بھی بتاتا ہے، خوشی بتائے تو غم کو بھی بتاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی با کمال 56 سال 5 مہینے 5 دن ہے۔ پھر سن لو، 56 سال 5 مہینے 5 دن امام علی مقام کی زندگی ہے۔ اب اس زندگی پہ طائرانہ ہم نظر ڈالتے ہوئے آخری نقطے پہ آپ ٹھہریں گے۔ حضرت سیدنا امام حسین پیدا ہوئے تو ہجرت کا 4تھا سال تھا، اور شعبان کی 5 تاریخ تھی، 5 شعبان 4 ہجری امام حسین پیدا ہوئے۔ 6 سال تک نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں رہے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام اس جہان کو چھوڑ کے دوسرے جہان کی طرف تشریف لے گئے۔ پہلے خلیفہ مقرر ہوئے حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آؤ آپ کی زندگی سے دیکھتے سنتے ہیں کہ آپ نے ان سے محبت کا کون سا زاویہ رکھا۔ اگر مل جائے تو اس کو ہمیشہ جان سے قیمتی سمجھ کے رکھنا۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے اور آپ سے سوال ہوا کہ اہل بیت اطہار پر کس طرح کا معاملہ کیا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک علیہ السلام کے بعد جو امور ابھی رہ گئے تھے ان کو مکمل بھی کیا اور اسلام کی اشاعت کو بڑھایا، اور نبی پاک علیہ السلام کے دین کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے بندے کا نام صدیق اکبر ہے۔ اپنا مال بھی خرچ کرتے، حضور کی سنت پہ آنچ نہ آنے دیتے، جہاں کہیں دین اسلام پر کوئی مسئلہ بنتا تو فوراً اپنی جان قربان کرنے کے لیے صدیق اکبر تیار ہو جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حمیدیت۔ حضرت ابو بکر صدیق سے سوال ہوا کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ جس طرح نبی علیہ السلام اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت و اخوت و انتظام و اہتمام کا طریقہ رکھتے، بالکل صدیق اکبر بھی اسی طریقے پر ہی ان کے ساتھ محبت کرے گا۔ یہ تو عام مجمع میں اعلان ہو گیا۔ اب آئے ملے شہزادگان حسنین کریمین، حضرت سیدنا امام حسین، امام حسن مجتبیٰ، ان سے ملاقات کی، اور بالخصوص حضرت امام حسین کا نام میں لے رہا ہوں۔ حضرت امام حسین کو جناب ابو بکر صدیق نے یہ کہا، اے شہزادہ رسول، اے ابن رسول، آپ میرے لیے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، آپ میرے لیے میری جان سے مجھے پیارے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ آپ میرے مہربان دوست حضرت علی مرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں، حسن امام حسن کے بھائی ہیں، خاتون جنت فاطمہ زہرا کی آنکھوں کے تارا ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی عرض گزاری کی کہ اے شہزادہ رسول، تمہیں اپنی ضروریات میں کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو بغیر دیر کیے مجھے حکم کرنا، ابو قحافہ کا بیٹا بغیر تاخیر کیے پوری کرے گا۔ نعرہ تکبیر، حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حضرت سیدنا امام حسین نے ان کا خراج تحسین قبول فرما لیا۔ حضرت ابو بکر سمجھے کہ چھوٹے ہیں عمر میں، ابھی بچپنا ہے، شاید ہچکچاہٹ محسوس کریں، جگ جائیں، تو ساتھ ہی کہا، جناب اگر مجھ سے نہ کہہ سکو، کوئی شرم محسوس کرو یا کوئی حجاب تمہیں آئے تو اپنی نانی حضرت عائشہ صدیقہ سے کہہ لینا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا وہ مزاج تھا۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو اس وقت حضرت امام حسن نے بھی صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضرت امام حسین نے بھی بیعت کی۔ دلیل کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں جی نہیں بچے تھے تو بچوں سے بیعت نہیں ہوتی تھی۔ میں اس بات کو مسترد کرتا ہوں، کیوں کہ میرے پاس سرور عالم کا ایک فرمان موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کئی موقعوں پر جہاں بڑے بندوں سے بیعت لی، وہاں چھوٹے بچوں سے بھی حضور پاک نے بیعتیں لی ہیں، لہٰذا ان سے بھی آقا دو جہاں نے ایک موقع پر ان دونوں ننھے شہزادوں سے حضور علیہ السلام نے بیعت لی ہوئی تھی۔ ان کو طریقہ بتلایا ہوا تھا کہ کسی کی بیعت کس طریقے پہ کی جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا دور آیا تو یہ چار شہزادے، دو حسنین کریمین، ایک حضرت عبداللہ بن عمر اور ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ چاروں چھوٹی عمر کے تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت امام حسین کی اس وقت عمر 9 سال تھی۔ کیا سمجھے؟
9 साल उम्र थी। और इससे पता चलता है कि छोटी उम्र में भी आपके अंदर वो जौहर लतीफ़ मौजूद था कि बड़े बड़े लोग भी आपसे बात करते हुए ज़रा जगते थे कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो कोई बच्चा नहीं, बज़ाहिर तो उम्र छोटी है लेकिन अल्लाह ने हौसला और कमाल का हाफजा अता फरमा रखा था, सलीका तरीका रखते थे। और फिर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का ज़माना शुरू हो गया। आपका विसाल हुआ 2 साल चंद महीने के बाद हज़रत फ़ारूक आज़म का ज़माना शुरू हुआ। दास्तानें बड़ी लंबी हैं, आज कुछ सामने टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, ज़्यादा नहीं करूँगा इतना ताकि माहौल ख़राब ना हो जाए। फ़ारूक आज़म का ज़माना शुरू हुआ तो आपने हज़रत इमाम हुसैन से अर्ज़ किया कि जनाब आप मेरे बेटे से मुझे ज़्यादा अजीज़ हैं। क्या समझे? कौन कह रहा है? खलीफा दो हज़रत फ़ारूक आज़म, आप मुझे मेरे बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से ज़्यादा अजीज़ हैं। आप मेरे पास तशरीफ़ लाया करें, मुलाकात फरमाया करें, कोई हुक्म हो तो बताया करें, मैं अमल के उसको पूरा करने के लिए तैयार हूँ। एक मर्तबा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन फ़ारूक आज़म को मिलने के लिए गए। जब आप तशरीफ़ ले गए तो उस वक़्त ऐसा माहौल था कि फ़ारूक आज़म किसी ज़रूरी मुशावरत में मीटिंग कर रहे थे और हज़रत अमीर मुआविया से मीटिंग हो रही थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फ़ारूक आज़म के साहबजादे, उन्होंने उस मीटिंग के दौरान इजाज़त चाही कि मैं करीब आना चाहता हूँ। तो जनाब फ़ारूक आज़म ने उनको पीछे हटा दिया और मना किया कि ये ख़ास मीटिंग है, तुम ज़रा बाहर खड़े हो, हम कोई बात कर रहे हैं। इसी असना में हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आए। आपने देखा कि मीटिंग हो रही है और जनाब अब्दुल्ला से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अंदर गया हूँ, मुझे वापस पलटा दिया गया है। इमाम हुसैन ने आज खुद फैसला कर लिया कि जब बेटे को नहीं जाने दिया तो मुझे किस तरह मुलाकात होगी, तो आप वापस आ गए। चंद दिन गुजरे तो हज़रत फ़ारूक आज़म से मुलाकात हो गई। आपने कहा कि शहजादे आते नहीं? तो फरमाया चाचा जी मैं तो आया था। है को तवज्जो? चाचा जी मैं तो आया था। डर कौन सा है शहजादा रसूल को? वो तो हर बात खरी खरी जवाब देने वाले थे। पूछा कब तशरीफ़ लाए थे? आखिर मैं उस दिन आया था जब आप कोई अमीर मुआविया के साथ मीटिंग कर रहे थे। अच्छा, याद आया हज़रत फ़ारूक आज़म को। तो अपना हाथ अपने सर पे रखा और कहा कि ये जो सर पे ताज है अल्लाह के फजल करम के बाद ये तुम्हारी अहले बैत अतहार की वजह से हमें मिला हुआ है। ये फ़ारूक आज़म कह रहे हैं। फिर फ़ारूक आज़म ने जब गौर फरमाया कि जो बैतुल माल है वो उसके अंदर काफ़ी माल जमा हो चुका है, फतूहात बढ़ रही है और इस्लाम का इशाअत का सिलसिला जारी है। हज़रत फ़ारूक आज़म ने उस वक़्त गौर किया तो ये काम किया कि जो बदरी सहाबा थे उनके लिए सालाना वजीफ़ा मुकर्रर किया। तवज्जो रखना भाई, हज़रत फ़ारूक आज़म ने बदरी सहाबा जो बदर में शरीक हुए थे वो आज मौजूद है, उनकी उम्र कुछ बड़ी हो चुकी है। फ़ारूक आज़म ने उनके लिए 5,000 दिरहम सालाना वजीफ़ा मुकर्रर किया और जैसे उनका किया दोनों शहजादों का भी मुकर्रर कर दिया। समझ नहीं आई आपको? अच्छा, अगली बात पे समझ आएगी। हालांकि ये दोनों शहजादे बदर के मैदान में गए भी नहीं। जब बदर की जंग हुई तो ये पैदा भी नहीं हुए थे। तो हज़रत फ़ारूक आज़म के दिल में इतनी मोहब्बत थी कि जितना बदरी सहाबों का हिस्सा रखा उतना ही इनको हिस्सा दिया। और फिर कमाल वाली बात आप सुनेंगे, हज़रत फ़ारूक आज़म ने रजिस्टर बनाया, उस पर नाम लिखे कि किस किस को वजीफ़ा देना है, ताकि जो ले जाए वो दस्तखत करे, पता चल जाए किसको मिला कौन रह गया।
اس میں کسی کا بھی نام پہلے لکھا جا سکتا ہے، لیکن قربان جائے محبت صحابہ، محبت اہل بیت میں نظر آ رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے اس رجسٹر پہ سب سے جو پہلا نام رکھا وہ حضرت سیدنا ابن عباس کا لکھا، حضرت عباس بن عبد المطلب کا نام لکھا۔ یہ بدر میں شریک تھے، ان کا نام سب سے پہلے حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چاچا جان، ان کا نام لکھا۔ دوسرے نمبر پہ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کا نام لکھا۔ تیسرے نمبر پہ حضرت امام حسن پاک کا نام لکھا، اور چوتھے نمبر پہ سیدنا امام حسین کا نام لکھا۔ اب کو بات سمجھ آئی کہ یہ محبت کا کیسا نورانی قافلہ ہے۔ اور پھر حالانکہ یہ چھوٹے بھی ہیں، بہت سارے صحابہ اکرام ادب بھی کرتے، یہ بھی ادب کرتے، بعد میں بھی لکھا جا سکتا تھا، پر فاروق اعظم کے دل میں جو محبت ایمانی تھی اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ ان کا نام بھی بعد میں لکھا جائے۔ یہ شہزادے ہیں، شہزادوں کا نام آخر میں نہیں پہلے لکھا جاتا ہے۔